میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ دوستو آج 3 ستمبر ہے اور ہر دل عزیز جنید جمشید مرحوم جو کہ مشہور سکالر نعت خواں تھے، ان کی آج سالگرہ ہے۔ جنید جمشید 3 ستمبر 1964 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے پاپ موسیقی گروپ وائٹل سائنس میں بحیثیت گلوکار شہرت حاصل کی۔ جنید جمشید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے فارغ التحصیل تھے۔ پھر 1989 میں مشہور پروڈیوسر ڈائریکٹر شعیب منصور نے ایک پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے پروگرام میوزک کا ترتیب دیا تھا جس کا نام تھا میوزک 89۔ اس میں انہوں نے دل دل پاکستان گایا تھا اور اس گانے کے ریلیز کے ساتھ ہی وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ ان کی پاپ گلوکاری کے دور میں مدرجہ ذیل ان کی البم ریلیز ہوئی، جن میں جنید آف وائٹل سائنس 1994 میں، اس راہ پر 1999 میں اور دل کی بات 2002 میں ریلیز ہوئی تھی۔ سن 2004 جو تھا وہ جنید جمشید کی زندگی کا بہت اہم تھا۔ سن 2004 میں آپ نے موسیقی کو خیر باد کہہ دیا اور مذہبی تعلیمات اور تبلیغ کا راستہ اختیار کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کا رجحان اسلامی تعلیمات کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مولانا طارق جمیل کے فالوور بن گئے اور ایسا ایسا انہوں نے موسیقی کی صنعت کو خیر باد کہہ دیا۔ پھر وہ نعت خواں اور تاجر کے طور پر دنیا کے سامنے آئے اور انہوں نے ایک اپنی برانڈ کپڑوں کی جے ڈاٹ بوتیک کے نام سے شروع کی اور اس کے مالک بن گئے، جس کی شاخیں ملک بھر اور دنیا بھر میں ہیں۔ 7 دسمبر 2016 کو PIA فلیٹ 661 یعنی کہ 661 کے حادثے میں وہ وفات پا گئے۔ موت کے وقت ان کی عمر 52 سال تھی اور وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ چترال میں تبلیغی دورے کے بعد اسلام آباد جا رہے تھے۔ جب PIA کی فلیٹ 661 حویلیہ کے قریب پہنچی تو گر کر تباہ ہو گئی، جس میں عملے کے 5 ارکان سمیت تمام 48 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جنید جمشید کو ان کی خدمات پر 2018 میں حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز سے بھی نوازا تھا۔ کئی سال پہلے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی کہ PIA نے سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی تھی جس میں انکشاف ہوا تھا کہ جنید جمشید کے حادثے والے طیارہ کے دونوں پائلٹس کے لائسنس بھی مشکوک تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا تھا کہ جن 141 پائلٹس کے لائسنس مشکوک قرار پائے ہیں ان میں حویلیہ میں حادثے کا شکار ہونے والے جہاز کے 2 پائلٹس بھی شامل تھے۔ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے پائلٹس صالح یار جنجوعہ اور احمد منصور جنجوعہ کہ جب لائسنس کو جانچ پڑتال کیا گیا تو وہ بھی مشکور قرار دیے، لیکن گورنمنٹ نے جب یہ ایکشن لیا تو وہ دونوں اس سے پہلے ہی ایک حادثے کا لقمہ اجل بن گئے تھے۔ جنید جمشید کے بیٹے بابر کے مطابق ان کے والد ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے والد کے ساتھ جہاز میں سفر کر رہا تھا، کیونکہ جہاز کا جو باتھ روم ہوتا ہے، جنہوں نے جہاز کے اندر سفر کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ وہ بہت ہی تنگ ہوتا ہے، بڑی مشکل سے آپ وہاں پر حاجت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے کہا کہ آپ نے اتنی مشکل سے وضو کیا ہے، ہمارا جہاز کچھ دیر میں لینڈ کرنے والا تھا، آپ ایئرپورٹ پر اتر کر وضو کر لیتے۔ تو تب جنید جمشید نے اپنے بیٹے کو ایک حدیث سنائی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے رزق میں تھوڑی تنگی ہے تو کوئی اس کا حل بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت باوضو رہا کرو، باوضو رہا کرو، کیونکہ جو انسان ہر وقت باوضو رہتا ہے اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ PK میگا ویڈیوز کے سبسکرائبر جنید جمشید کی سالگرہ کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں اور ان کو کیسے یاد رکھتے ہیں، کیسے یاد کرنا چاہتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس باکس میں کیجیے۔ آپ کے کمنٹس اگلی ویڈیو میں ہم شامل بھی کر لیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا YouTube چینل دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔